ویلکم بیک. یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے اس سوال کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو بھی ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں یا جو بھی دنیا کی کنسرن ہے وہ، اور پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے پاکستان ون آف دا ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ، یہ اسی علاقے کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. اسی لیے اگر وہاں سیکورٹی فورسز کی ناکامی ہوتی ہے تو دوسری صورت آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز ماشاءاللہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ صورتحال پر قابو پا سکیں. ماضی میں اگر صورتحال قابو میں نہیں آئی ہے تو اس کے اسباب دو تھے. ایک تو یہ کہ خود پاکستان میں رائے عامہ سیکورٹی فورسز کے ڈپلائمنٹ کے حق میں نہیں تھی. دوسری طرف یہ تھا کہ ہمارے ہاں بہت ابہام پایا جاتا تھا اس معاملے میں کہ یہ کام ہمیں کرنا بھی ہے یا نہیں، یا یہ جنگ ہماری جنگ ہے بھی یا نہیں. میرا خیال ہے اب پاکستان میں یہ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے، یہ نقطہ نظر لوگوں کے ذہن میں صاف ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں بہرحال یہ جنگ لڑنی پڑے گی. جو لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، جو لوگ بے گناہ لوگوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں، ان کو ہم اپنا نہیں سمجھ سکتے. وہ یقیناً ہمارے اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو زیادہ مارا ہے بنسبت کسی مبینہ دشمن کے. تو ان کے خلاف اقدام تو کرنا ہوگا، اور اقدام ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی ملک اگر اپنے خطے میں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو اور دوسرے ممالک یہ سمجھنا شروع کر دیں یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو تحفظ پیدا کرنے میں ناکامی ہے یہ اس ملک کی ناکامی ہے، تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اور میرے پوچھنے یا بتانے سے متعلق نہیں ہے، وہ واضح ہیں کہ اس سے دوسرے ممالک کی مداخلت کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمیں وہ دروازے نہیں کھولنے دینے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، سوات میں، وہ ساری کی ساری کوششیں در حقیقت پاکستان کی سوورنٹی کے تحفظ کی کوششیں ہیں، پاکستان کی خود مختاری کو مستحکم رکھنے. لیکن یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، تو پھر ہم امریکنز کو دور کیوں نہیں رکھتے ان چیزوں سے کہ آپ اور تاکہ جو پبلک کن معنوں میں دور نہیں، یعنی امریکہ جو اپنے ٹارگیٹڈ اٹیک کرتا ہے، ایئر اسٹرائک کرتا ہے یا ڈرونز اٹیک کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کرتا، نہ ہمارے کہنے سے کرتا ہے. اب یہ ایک طاقت کے توازن کا سوال نہیں آتا. دیکھیے جب ہم بھارت کے حوالے سے ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، بھارت کی جانب سے اگر کبھی پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہو اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں اس کے خلاف اقدام کریں تو دنیا اس کو قبول کرے گی. اگر یہاں پہ یہ فیصلہ ہو کہ ہمیں امریکی فوجی کارروائی کے اوپر بھی جوابی کارروائی کرنی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا طاقت کا توازن. یہ مسئلہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ طاقت کے توازن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصول کا مسئلہ نہیں ہے. بھارت کے ساتھ ہمارا طاقت کا توازن ایسا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف مقابلہ کرنا ابھی تک ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے ہمارے اندازے کے مطابق وہ دفاعی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے کہ اس کی بنیاد پر ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک سکیں. خالی صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جو ہے جنگ ہے اور ہم اپنے ملک میں اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، تو کیا یہ امریکی اس چیز کو نہیں ماننے کو تیار کہ پاکستان کی اپنی جنگ اور پاکستان کو خود ہی لڑنی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی یہ بات اب تسلیم کر رہے ہیں، اور جمہوری حکومت کے قیام کے بعد سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو امریکہ کے لہجے میں بہت فرق آیا ہے. مگر یقیناً دیکھیں نا، آپ دوسرے ممالک کی پالیسیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. آپ دوسرے ممالک کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور کوئی ہم کو بھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا. یہ تو ہمارے ہاں بعض دانشوروں نے ایک فضا بنا دی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بس ایک جذباتی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ جناب اگر امریکی کچھ کہیں تو وہ ہمیں ڈکٹیشن دینے. نہیں، وہ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے رہے، وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مرضی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. لیکن مگر اس میں بات سن لیجیے آپ کہ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر طاقت کے توازن سے متعلق تعلقات ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ 1990 کی دہائی میں دیکھیں تو پاکستان افغانستان کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ رس انداز ہوتا تھا.
طالبان کی حکومت کا آنا، طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جانا. اس زمانے میں پاکستان کے جو سفیر کابل میں ہوتے تھے ان کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ وائس رائے، حالانکہ وہ یعنی اس وقت وہ واحد سفیر تھے جو وہاں مقیم تھے، کسی اور ملک کا سفیر ہی نہیں تھا کابل کے اندر طالبان کے دور حکومت کے اندر. تو یہ طاقت کے توازن کی بات ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں غیرت کی کمی ہے اور ہم جھک جاتے ہیں اور ہم بات نہیں، ہم فوراً جو ہے وہ اپنی عزت فروخت کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ معاملہ ہے بین الاقوامی تعلقات میں کس کے پاس زیادہ طاقت ہے، اور یقیناً جو ملک طاقت میں دوسرے ملک سے کم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ایڈوانٹیجز کو اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اور پاکستان نے اب تک، میرا یہ خیال ہے کہ اپنی جو ہماری اکانومی کا سائز ہے، جو ہماری حکومت کی اوور آل اسٹرینتھ ہے، اس سے کہیں زیادہ پاکستان نے بین الاقوامی طور پر رول پلے کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی الحمدللہ ہم اتنے بے بس نہیں ہیں بین الاقوامی معاملات میں جتنے ہم اس غلط فہمی کی وجہ سے لگنے لگتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے. یہ بتائیے کہ آپ سفارتکار، اس سے پہلے بھی آپ ہائی کمشنر رہے ہیں سری لنکا میں. ہندوستان کے جو بمبئی کے واقعے کے بعد ہماری سفارتکاری بہت کمزور نظر آئی. یعنی اگر میں، اور ایسا لگتا ہے کہ یا ان ایکسپیرینس ہے، اگر میں صدر زرداری کی کسی پرنام مکھرجی کے نام کی ٹیلی فون کال کی بات کروں یا جو درانی صاحب والا واقعہ ہوا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی جو ہے یا تو ان ایکسپیرینس کی بنا پہ یا بہت زیادہ بلنڈرز ہمیں نظر آتے ہیں ڈپلومیٹک چینل. دیکھیں، میں بلنڈرز کے موضوع پر تو بحث نہیں کروں گا، مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کی سفارتکاری کسی بھی اعتبار سے کمزور رہی ہے. سفارتکاری، آپ دیکھیے، ایک واقعہ ہوتا ہے جس ملک میں واقعہ ہوا ہے، اس کے تمام اہلکار یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کا واقعے کا ذمہ دار ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم وہ پڑوسی ملک ہیں. وہ ملک ہم سے بڑا ہے، اس کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں، اس کی ایمبیسیاں ہم سے زیادہ ہیں، اس کے شہری جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. یعنی مثلا یہ کہ امریکہ میں اگر 1 ملین پاکستانی ہیں تو 2-2.5 ملین بھارتی شہری ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ ڈاکٹر ہیں. انڈینز جو ہیں وہ آپ کو صحافت میں بھی نظر آئیں گے، سیاست میں بھی نظر آئیں گے. ایک ریاست کے گورنر جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ایک کا گورنر انڈین ہے. تو اس لیے ان کے تمام تر ایڈوانٹیجز کے باوجود ہم نے 3-4 دنوں کے اندر امریکہ کی وزیر خارجہ سے یہ کہلوا لیا کہ اس واقعے کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ملوث ہو سکتے ہیں پاکستان سے متعلق، لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے ملوث نہیں ہیں. اب بھی بھارت نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چند دنوں سے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی سیکورٹی سروسز ملوث ہیں. بیچ میں ایک دفعہ کہا منموہن سنگھ نے اپنی اندرونی سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر، لیکن پھر جب انہوں نے ڈوسیے دیا تو اس میں پھر ڈوسیے کے اندر یہ بات نہیں کہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بعض اوقات اوورلی ڈیفینسو ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک ہے کہ مثلا ٹی وی کے کوئی بھی چینل دیکھ لیجیے آپ، یہاں وہاں یہی بات ہوتی ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، حکمران وہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایسے جیسے عوام اور حکمران کو 2 الگ الگ قومیں ہیں، حالانکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت جو ہے وہ انہی عوام کے ساتھ متعلق ہے. حکومت میں شامل لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن ٹی وی کے اینکر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ٹی وی کے اینکر بھی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت سے باہر بھی آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور بطور قوم ہماری سفارتکاری جو ہے وہ ہماری اقتصادی طاقت، ہماری انٹلیکچوئل اچیومنٹ. دیکھیے نا، پاکستان کا جب نام آتا ہے، 192 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے ممبر، اس میں جو ممالک کتابیں شائع کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں نا پاکستان کون سے نمبر پہ ہے. ہمارے ہاں اتنی کتابیں نہیں شائع ہوتی ہیں جتنے کو 70 اور ملکوں میں شائع ہوتی ہیں. اتنی کتابیں پڑھی نہیں جاتی. ہم جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ، اس میں کمزور ہیں. ہمارا کوئی اخبار یا ہمارے آپ چینل کھل گئے نا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا چینل ہے کہ جو انٹرنیشنل اوپینین بناتا ہے؟ پاکستانی اوپینین نہیں بناتے ہیں نا،